اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا یعنی یہودی، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی۔ الحمد للہ رب العالمین، جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی خلا ہے نا وہ اس کو بھر دیتا ہے، اور پھر میزان پر سب سے بھاری ہے، اور اللہ کو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کو بہت عزیز ہے۔ ہم الحمدللہ بہت مرتبہ پڑھتے ہیں، ایون تسبیح بھی کرتے ہیں، اور ہر نماز میں تو کم از کم 33 بار تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن شاید دل سے نہیں پڑھتے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا۔ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گی۔ الحمدللہ مطلب کہ اس کی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس کوئی غریب فیملی ہے جس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اس کے فائنینشلی جو پوزیشن ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے، تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ آج سے جو ہے آپ کے گھر کھانا میرے گھر سے آئے گا، یا پھر آپ ان کے کسی بچے کی فیس ادا کر دیں، یا کوئی بیمار ہے تو اس کا ہاسپٹل کا بل ادا کر دیں، تو یا پھر اگر آپ میں اس کو آپ اپنے اوپر اللہ نہ کرے کہ آپ پر کبھی ایسا وقت آئے، آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ آپ کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے، آپ نے بچے کی فیس کرنی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے کوئی بل ادا کرنا ہے کوئی ہاسپٹل کا، تو آپ کو کوئی جاننے والا، آپ کو کوئی عزیز اقارب، کوئی بھی آپ کا اگر وہ کام کر دیتا ہے تو ایک ایسا جس دل کے اندر ایک ایسا جذبہ، چہرے پہ ایسی عجیب اور جو تشکر آمیز سا ایک احساس آتا ہے نا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور جب بھی وہ شخص آپ کو ملے گا مدد کرنے والا، تو آپ اس کو کس طریقے سے ملیں گے، آپ کس طرح سے اس کے احسان مندی ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ ہمیں اتنا کچھ، ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے، اور فری آف کاسٹ دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک سانس لینا، کھانا پینا، ہماری ضرورت کی ہر چیز اس نے ہمیں دی ہوئی ہے فری آف کاسٹ، ہمیں اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں دینا، کچھ بھی ادا نہیں کرنا ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے دانت دیے ہوئے کھانے کے لیے، آج اگر یہ نہ ہو تو ہمارے لیے کتنی مشکل آ جاتی ہے۔ اگر ایک دانت کی مثال لے لیں کہ وہ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کی جگہ جب نیا دانت لگواتے ہیں نا تو اس پہ آپ کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے، اور وہ پھر اس طرح سے ورک بھی نہیں کرتا جیسے کہ اوریجنل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ وہ دیکھیں، آپ جو یہ لاسٹ کووڈ والی مثال لے لیں کہ جب وہ جو آکسیجن سلنڈرز تھے، اللہ معاف کرے، ایک سلنڈر 20 ہزار کا، اور وہ کچھ گھنٹے کام کرتا تھا۔ اس کے بعد میں پھر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آکسیجن کیسی فری آف کاسٹ دی ہوئی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اس رب کا جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، تو ہم کیوں نہیں دل سے اس کا شکر ادا کرتے۔ تو مجھے ایک حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک بات یاد آئی، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ تیری نعمتیں کتنی مجھ پر ہیں، میں تو شمار ہی نہیں کر سکتا کسی ایک نعمت کا کیسے شکر ادا کروں۔
تو یہ وہی بات ہے کہ ہم اگر اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہمیں کتنا کچھ عطا فرمایا ہوا ہے۔ رب العالمین، میرے عالموں کا رب ہے، میرا رب جو ہے اس کے کتنے عالم بنائے ہوئے اس نے کہ دیکھیں تقریباً 10,000 کے قریب عالم ہیں جو ہمارے نالج میں، اس کے علاوہ بھی ہوں گے بہت بہت عالمین، مطلب کہ عالمین کا رب ہے۔ تو اس سے جب یہ بات آتی ہے نا کہ عالمین کا اتنا، ہمارا رب اتنا بڑا ہے، تو ایک تھوڑا سا نا رعب سا آ جاتا ہے، کہ تھوڑا سا ڈر سا دل میں آ جاتا ہے۔ لیکن پھر وہ آگے کہہ دیتا ہے کہ الرحمن الرحیم، ڈرو نہیں، میں بہت رحم کرنے والا رب ہوں، رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں۔ تو پھر تھوڑا سی دل کو تسلی آ جاتی ہے نا کہ ہمارا رب جو ہے بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ تو رب، اگر آپ کو رب کون ہے؟ رب کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، مدبر ہے۔ خالق مطلب پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے۔ مالک کا اپوزٹ لینا تو غلام ہوتا ہے، تو غلام مطلب ہم اس کے غلام ہیں۔ اب غلام کا آج کل تو تصور نہیں ہے، کیونکہ آج کل غلاموں کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ اب غلام کون ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتا، اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ مالک کے اشاروں پر چلتا ہے۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے غلام ہیں، تو ہم اس کی کہاں نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم اللہ کا غلام ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے وہ۔ سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خود جواب دیتے ہیں ہمارے ہر کلمے کا۔ جب بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر مالک یوم الدین، تو کہتا ہے میری بزرگی بیان کی۔ جب کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا ہے، اب جو وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ نیکسٹ میں بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہم تو روز پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اس کے جو ہیں عبد کیسے ہیں، ہم بندے کیسے ہیں، ہم غلام کیسے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ جاننے کے لیے تو ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا سیکھنے والا ہے کوئی اپنے رب کی پہچان، کیونکہ ہمیں اللہ اپنے رب کی پہچان ہی نہیں ہے، ہم کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے، ہم بار بار الحمد شریف، بیسیکلی الحمد شریف ویسے تو ایک دعا ہے، تو ہم ہر روز اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مانگتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہدایت ایک ایسا میجک اسٹون ہے کہ جس چیز پر لگتا ہے نا اسے کمال بنا دیتا ہے۔ اولاد، رزق، ہر چیز جو ہے نا، اگر ہدایت کے بغیر مل جائے نا، ہدایت کے بغیر ہونا تو یہ عذاب ہے۔ ہم اللہ سے جو یہ ہدایت مانگ رہے ہیں نا، یہ نہیں کہ ہم اللہ سے روپیہ پیسہ جائیداد مانگ رہے ہیں، یا ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قیمتی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو پوری کائنات مل گئی۔ اس لیے ہر لمحہ ہدایت مانگنی چاہیے۔ ہم جاب کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی مشن پر ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ ہم جہاں بھی جائیں، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے جائیں تو سوال ہمارا ہدایت کا ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں دے گا تو ہمیں عطا ہوگی، ادروائز ہم بھٹکتے ہی رہیں گے۔